اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے دیوار بنا رہے تھے تو آپ کی امداد کے لیے خدا نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جس کا نام رکائیل تھا۔ اس نے بتایا، اے ذوالقرنین، خدا نے ایک چشمہ حیات پیدا کیا ہے، جو اس چشمہ حیات سے کچھ پی لے وہ جب تک زندگی چاہے زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا کہ وہ آب حیات کہاں ہے؟ فرشتہ نے جواب دیا، وہ ایسی ظلمت میں ہے جہاں کوئی جن و انسان نہیں جا سکتا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے علماء اور فقراء کو جمع کیا اور کتب آسمانی کے عالموں سے دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا، ایک چشمہ حیات جو مشرق کی طرف ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خصوصیت سے اپنے ایک عالم و دانا صحابی خضر علیہ السلام کو بھی ہمراہ لیا اور ان کو اپنے ساتھیوں کا رہنما بنا دیا، اور کچھ مردہ مچھلیاں ساتھ رکھ لیں، حتیٰ کہ اپنے ایسی تاریکی میں پہنچے جہاں سوائے ظلمت کے اور کچھ نہ تھا۔ خداوند عالم نے ذوالقرنین کے سر میں ایک روشنی عطا کی تھی کہ وہ شب کو بھی اس طرح دیکھ سکتے تھے جس طرح دن کو دیکھا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ تاریکیوں کو عبور کر رہے تھے تو کچھ چشمے نظر آنے لگے۔ یہ لوگ اپنی اپنی مچھلیاں لے کر چشموں پر پہنچے۔ خضر آگے بڑھے، چنانچہ جو چشمہ خضر کے سامنے تھا اس میں مردہ مچھلی کو ڈالا، وہ فوراً زندہ ہو کر چلنے لگی۔ خضر اس کو پکڑنے کے لیے چشمہ میں اتر گئے، ہاتھ منہ دھو لیا اور کچھ پانی پیا اور مچھلی کی تلاش میں پھرتے رہے، ادھر ادھر بھاگتے رہے، مگر مچھلی نہ مل سکی۔ اب وہاں سے واپسی ہوئے کہ اپنے ساتھیوں کو اور ذوالقرنین کو بتائیں۔ چنانچہ سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ سب کچھ سن کر وہ سب سمجھ گئے کہ یہ چشمہ حیات وہی ہے۔ چنانچہ وہاں پہنچے، مگر تاریکی کی وجہ سے وہ چشمہ نہ مل سکا۔ وہاں سینکڑوں چشمے تھے، یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ چشمہ کون سا تھا۔ 40 روز ادھر ادھر پھرتے رہے مگر واپس آ گئے۔ ذوالقرنین جب سد بنا کر واپس ہوئے تو اپنے لشکر سمیت ایک صحرا سے گزرے۔ وہاں دیکھا ایک شخص نماز میں مشغول ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو ذوالقرنین نے خواہش کی کہ تم میرے ہمراہ چلو۔ اس نے کہا، 4 چیزوں کی ضمانت دو تو میں ہمراہ چل سکتا ہوں۔ اول، ایسی نعمت کہ جس کا زوال نہ ہو۔ دوسری، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہ ہو۔ اور تیسری، ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہ ہو۔ اور چوتھی، ایسی زندگی جس کے بعد موت نہ ہو۔ ذوالقرنین نے کہا، خدا کے سوا اس پر کوئی قادر نہیں ہے۔ پھر ایک عالم ملا، اس نے ذوالقرنین سے پوچھا، بتاؤ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو روز پیدائش سے آج تک اپنی حالت پر برقرار ہیں؟ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو برابر جاری ہیں؟ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے کے برابر آتی ہیں؟ اور 2 چیزیں وہ کون سی ہیں جو ایک دوسرے کی دشمن ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جو 2 چیزیں روز پیدائش سے برقرار ہیں زمین و آسمان ہیں، اور 2 چیزیں جاری شمع و قمر ہیں، اور وہ 2 چیزیں جو یک کے بعد دیگرے آتی ہیں شب و روز ہے، اور 2 چیزیں جو آپس میں دشمن ہیں زندگی اور موت ہے۔ ذوالقرنین نے اپنا سفر دنیا سے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بہت خوشحال تھے اور ان کے ہر گھر کے دروازے پر قبریں تھیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، تم نے یہ دروازوں پر قبریں کیوں بنا رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا، اس لیے بنائیں کہ موت کو ہر وقت یاد رکھا جائے۔ پھر پوچھا، تمہارے مکانوں میں دروازے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے شہر میں کوئی چور نہیں۔ اور پھر پوچھا، تمہارے شہر میں امیر نہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے شہر میں ظلم نہیں۔ پھر پوچھا، تمہارے شہر میں قاضی نہیں؟ انہوں نے کہا، ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں۔
پھر پوچھا تمہارا کوئی بادشاہ نہیں کہ ہم میں کوئی زیادتی کرنے والا نہیں؟ اس نے کہا ہم میں کوئی زیادتی کرنے والا نہیں۔ پھر پوچھا تم سب ایک جیسی حالت میں کس طرح ہو؟ انہوں نے کہا ہم میں مساوات اس لیے ہے کہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، جس کے پاس کمی ہو جاتی ہے ہم مل کر پورا کر دیتے ہیں۔ پھر پوچھا تم میں لڑائی اور جھگڑا کیوں نہیں؟ کہا ہم اپنے نفسوں پر قادر ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے اور اپنا مال تقسیم کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم میں کوئی فقیر نہیں۔ پھر پوچھا تمہاری عمریں کیوں بڑھتی ہیں؟ کہا ہم کسی کا حق غصب نہیں کرتے، عدل و انصاف سے رہتے ہیں۔ پھر پوچھا تمہارے شہر میں قحط کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا ہم استغفار سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ ذوالقرنین سوال کرتے گئے اور وہ اسی قسم کے جواب دیتے گئے۔ بالآخر ذوالقرنین نے اپنے لیے اس جگہ کو پسند کر لیا اور اپنی زندگی ایسی جگہ گزار دی اور ان کی عمر 500 سال کی ہو گئی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے تاکہ اس طرح کی تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اور اگر ہو سکے تو اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اس دینی کام اور دین کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ جزاک اللہ۔